یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ ومن تکم برسول اللہ نصرتہ ان تلقہ السد فی آجامہا تجمی۔ مولائی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرات جی میں پہلے عرض کیتا ہے برکت واسطے 15-20 منٹ کی غلامی ہے۔ قاری صاحبان مینوں الحمدللہ کافی عرصے تو اسے واسطے بلاندن بھی چلو کوئی دعائی یا کلمات۔ قاری صاحب جتھے گل چھوڑ گئے اپاں اتھوں شروع کر دیں۔ سبحان اللہ۔ ساری کائنات دا قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ تھوڑی توجہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ساری کائنات دا قبلہ خانہ کعبہ ہے اور کعبے دا قبلہ خود نبی پاک علیہ السلام۔ کوئی مسئلہ کہ تیرا میری گل تے ذرا غور کریں، خدا دا کعبہ بھی مصطفیٰ ہے۔ بڑا اونچا جملہ میں سبحان اللہ۔ اور علماء دی موجود ہوئی ہے۔ تفسیر روح البیان روح المعانی دعا سپارہ والی کلم وجہتن ہوا مولیہا۔ اس آیت دے تحت سید مفسر نے 4-5 صدیاں پہلے یہ حدیث لکھی ہے۔ اللہ پاک فرمائے محبوب میں کرو بیان دا قبلہ عرش بنایا، آسمان والے فرشتیاں دا قبلہ میں بیت المعمور بنایا، محبوب انبیاء سابقہ دا قبلہ میں بیت المقدس یا بیت المقدس بنایا، محبوب تیرا قبلہ میں خانہ کعبہ بنایا۔ لفظاں تے غور کرے آئے، لیکن محبوب ہے یا قبلہ تو جاسد کا و قبلہ تو روح کا آنا و قبلتی انتا۔ میرے محبوب ایک کعبہ تیرے جسم دا قبلہ ہے، تیرے روح دا قبلہ میں خدا ہاں، میں خدا دا قبلہ تو مصطفیٰ۔ اترکڑیاں چول تول کے نبی دیاں شانہ نہ تولیاں کر۔ میں لفظ پڑھیں حدیث قدسی دے، رب دا اپنا فرمان ہے، محبوب قبلتی انتا، قبلت روح کا آنا و قبلتی انتا۔ تیرے جسم دا قبلہ کعبہ ہے، تیرے روح دا قبلہ میں خدا ہاں، میں خدا دا قبلہ تو مصطفیٰ۔ اگرچہ قبلہ بمانے مرکز توجہ ہے، کیونکہ اللہ کسی دی عبادت تو پاک خود معبود ہے۔ یہ معنی یہ مفسرین کیتا ہے کہ محبوب ہر وقت میں خدا دی توجہ تے محبوب دی طرف۔ سونے پیر قمرالدین شاہ جمالی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ میں تقریباً 8-10 مرتبہ ٹیلی فون فرما چکے ہیں کہ میرے عرس دے پروگرام میں ضرور آؤں گا۔ اتھے ایک ٹیلی فون تے آئے بیٹھے ہیں، سبحان اللہ ہی منگنا۔ میں تو نہ کہیں 15-20 منٹ میں توڑی جھولی کچھ پاس گیا تھا، میں باساں نکم وقت ٹائم ضائع نہ کرے۔ اللہ پاک فرماتا ہے میرے محبوب نو اینج منو جی میں میرے محبوب دے صحابہ پاک منے۔ میں سید دے قدمہ چ بے کے قسم چاہ کے پیانا جی میں حضور تے حضور دی آل تے صحابہ پاک نو منن دا حق آئی، آج اہل سنت اونج منے۔ سبحان اللہ۔ فیصلہ تو آڑے کوئی کرنا، میں عوام دی عدالت پیش ہوں، دل مننے تے میری گواہی دے دی۔ آج ملا آخ دیں کہ غیر اللہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، اللہ ہی مالک ہے۔
مالک الملک، ملکوں کا مالک اللہ ہے. تو میں کہ اگلے لفظ ہی پڑھو تو تل ملک من تشاء، اللہ دا ملکہ دا مالک تہاں پر جینو چانا ملک دیندہ بھی. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. صدیق پاک دی پاک ذات نے مال و دولت پیش کیتا غزوہ تبوک دے موقع تے. حضور خوش ہوئے، فرمایا پاک صدیق تیرے مال نے مینوں بڑا نفع دیتا ہے. ہن اگلا جملہ مسلک تیرا کوئی ہے، میں ذمہ دار طالب علم عرض کر رہے ہیں. صدیق پاک عرض کیتا حضور یہ تساں کی آکھیا صدیق تیرے مال نے نفع دیتا ہے. صدیق پاک دے لفظ حل آنا و مالی اللہ لکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار میری کیڑی شے، میرے مال دے مالک تساں ہو میری جان دے مالک. صدیق پاک دے لفظ نہ ہوئن چشتی دی زبان کٹ دے، تے جے صدیق پاک دے لفظ ہوئن تو بس صدیق پاک علا عقیدہ رکھ کہ اپنی جان دا مالک کملی والے نو سمجھ. حال آنا و مالی اللہ لکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتاب دا نام موضوعات کبیر، جد وچ مولا علی قاری پاک نے ونڈ کیتی ہے جو صحیح حدیثاں کیڑی ہیں تے من گھڑت کیڑی ہیں. اتھے وہ لکھ دیں کہ نبی پاک دی موجودگی دے اندر جدہ صدیق پاک حضور دا نا اذان چم کے انگوٹھے چم کے اکھیاں تے لائے آدن صدیق پاک دی حضور دا نا چمے اسانو کسے ہور دلیل دی ضرورت ہے. جی اگر محب صدیق ہو تو پھر صدیق تو حضور دے نا تے انگوٹھے چم رہے ہیں. ہونا دے نہیں آپ مدینہ پاک کے امام کی بات کریں. چلو جی مدینہ پاک دے امام دی گل کر لیں. آج تو تقریباً کوئی سال پہلے لالو یا 7-8 مہینے ہوئے نیٹ تے بقیدہ موجود ہے، یوٹیوب تے سرچ کرو. مسجد نبی پاک دے محراب دے اندر مؤذن آزان دے رہے ہیں، امام مسجد نبی پاک دا امام بیٹھا ہے کرسی تے منبر تے، اور مؤذن نے جدہ حضور دا نا آزان چلے آئے مسجد نبی دے امام مدینہ پاک دے امام نے انگوٹھے چوم. نہ ہوئے میں مجرم جو ہوئے تو جدہ مدینہ پاک دے امام چم دے پین تا صرف انہاں دے ریالہ تے پلنا نہ سکھو. توڑے بننے سانجے ہو سن جو انہاں دے ریال پچائی بھئینا تا پھر امام مدینہ دی سنت ادا کر کے حضور دے نام چمے. اختلاف نہیں لیکن حقائق پیش کرنے. کتاب دا نام بوادر النوادر، علامہ محمد اشرف علی صاحب تھانوی وہ دن جڑا حضور دے نام تے انگوٹھے چم کے اکھیاں تے لین دے ہو ثواب تا نہیں ہوندہ پر جڑا چم دا روے کدے انہ نہ ہو. میں آکھے ہوئے ثواب تا قسمت دی گل آئی بابے دے آکھے لگ کے اکھیاں تا بچا لو کم. جو صحابہ کے عقائد تھے آج سنیو. عثمان غنی پاک مسجد نبی پاک دندر خطبہ دے رہے، آپ فرمایا مالی اراکم وفی اعینکم اثر الزنا. اوہ آنتے جمعہ پڑھے لو توڑیاں اکھیاں چھ زنا دا اثر. جمعہ پڑھی گیا، عوام صحابہ پاک آل بیت اطہار پاک حضور دے غلام چلے گئے، تابعین تبع تابعین چلے گئے. ایک بندہ آکے عثمان غنی پاک دے قدمی لگا، پاک عثمان جی حالی تک وہی آندھی؟ فرمایا نہیں وہی نہیں آندھی. تے سرکار مدینہ پاک دی گلی دے اندر غلط نظر کسے عورت تے میری پئی ہے تو آنو کون دس گیا ہے؟ آپ فرمایا اے نور بصیرت ہے جڑا کملی والا آسانو دے. حق بندہ ہوئے سبحان اللہ. مسجد نبی پاک ہے، عمر پاک خطبہ عطا کر رہے ہیں، ساریہ پاک نہامن دے مقام تے 3600 کلومیٹر دور
یہودیاں نال برسرے پیکار ہیں. اتھو عمر پاک مسجد نبوی پاک وچ کھڑے ہو کے فرمایا یا ساریۃ الجبل. ساریہ پہاڑ پچھو ویکھ. مولا علی پاک فرماندے ہیں فَكَتَبْتُ تاریخ کلمات ہی. جس جمعے عمر پاک کے جملے آکھے میں وہ تاریخ لکھ لئی. جداں حضرت ساریہ واپس آئے میں پوچھیا فلانے تاریخ فلانا جمعہ تہاڈا نام لے آئی عمر پاک. انہاں فرمایا فغلبنا ببرکت صوت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. اس دن اسانو فتح عمر پاک دی آواز دا سبحان اللہ. تو آنے نبی نو دیوار تے پیچھے دا پتہ نہیں. اتھے عمر پاک دی آنکھ مبارک ہے 3600 میل فاصلہ ہے. درمیان پہاڑ بھی آندیں وڈے وڈے درخت بھی آندیں. جے نبی دی غلام دی آنکھ دے سامنے پہاڑ پردہ نہیں بنیا نبی دی آنکھ دے سامنے دیوار کیوں نہیں پردہ. اللہ میری حالت زندہ حالانکہ ماشاءاللہ قاری عبدالرزاق صاحب قبلہ بڑا خوشگلو سونا مقرر ہے. وڈے وڈے سٹیجاں تے الحمدللہ جاری ہے. میں تو پچھلے سال ہی آکھیا ہے قاری رب نواز قبلہ نو اللہ سید دی خدمت دا صلہ دی کہ پترو دیتا ہے جڑا انشاءاللہ پوری دنیا جو حضور دے گن گا. سبحان اللہ. میں تو آڑے کل سوال کرنا جی دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. دنیا دی سب تو آخری دیوار ہے سد سکندری. حضرت ذوالقرنین نے وہ دیوار بنائی. قرآن اس دیوار دا ذکر کرتا ہے. یاجوج ماجوج دی قوم اس دیوار دے پیچھے. جی مولانا تو ساتھ دیو کات تو پچھو دا پتہ نہیں. دنیا دی آخری دیوار سد سکندری او دے پچھوں یاجوج ماجوج موجود ہیں. کملی والا انہوں نے ویکھ بھی رہے انہوں نے. میں اس تو بھی اگاں دعویٰ رکھنا کہ تواڈی میری آنکھی چوں جڑا آنسو نکل دے حضور اس آنسو نو بھی ویکھ دے. او میری سلوڑے والی قوم تھوڑی مہربانی ہے رات دے 1:30 بجے سن دے پئے ہو. کوئی مسئلہ کہ تیرا ڈنکے دی چوٹ کہہ رہے ہیں جیڑی حضور دے غلام دی آنکھ چوں ہانج ڈاندی ہے. کملی والا اس آنسو میں کتھے لکھے ہے قرآن شریف وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ کہ محبوب اے لوگ جو کچھ تھوڑے اترے ہے جس وقت سن دن ترا آپ دیکھ رہے ہیں اعینہم ان کی آنکھوں کو تفیض بہ رہی ہیں من الدمع آنسوؤں سے. اللہ پاک فرماندہ محبوب اس شاہ حبشہ نے جو تیرے غلام جعفر پاک جعفر تیار پاک کو جداں قرآن سن کے رو دیتا ہے او دی آنکھی تو جڑی ہانج ٹھٹھی ہے تو مکے چ بہ کے اس آنسو حق بندا ہے میرا سبحان اللہ. اچھی آواز سینے دا زور تو یہ ساڑی جھولی ہے چی خیرات پاؤ چا. ایک کتی تا جو کوکا ڈھائے پہ ساری قومی کوکے تلے اس کنجری کل کو پوچھے جتے تیرا راتی کوکا ڈھٹھا ہے اتھے تو راتی مکالہ میں لینے گئے ہوئے نبی دا غلام تے تیری زبان تے کنجریاں دے کوکے ہوئے. لوگ اکثر لچی راندہ دودھ پیتا سو جیڑا کنجریاں دے کوکے پکائی والے چس کر قرآن دی تلاوت کیتی کر سونے نبی دی نات پڑھی کر اگلے اکثر پاک ماں دا دودھ پیتا سو زبان کے نبی دے. اور الحمدللہ میں بزرگاں تا آمنا ہی آمنا ہوں ساڑھے ورگے بڑھڑے یا پھور کامی کوئی نوجوان جڑے محفل چاندے نہ قسم خدا دی خوش آئین ہے کیونکہ آج دا نوجوان فاشی اور یادی بے حیائی فیس بک دے غلیظ پروگرامہ تے ویلڈ ہو چکا ہے. اتنے باوجود پاک ماما دے دودھ پیوانا لے جدا اتھے آکے قرآن حدیث سن دن دل دا ڈیوہ بلدہ ایمان.
اور یہ نوجوان پاکیزہ جذبات لے کے جدہ سکول کالج پہنچ دیں پھر اگلے نوجوانہ دی اصلاح کر دیں کہ آج چشتی سچے قرآن چو ایت دی دلیل دے گیا ہے کہ نبی پاک نو ساڑی ہانج دا بھی علم تیرے عملہ دا بھی پتہ ہے پڑھ قرآن وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ نص قطعی ہے اللہ پاک فرماندا ہے اللہ بھی تواڈے عملاں نو ویکھ لیا ہے اودہ رسول بھی تواڈے عملاں قرآن پڑھیا منال حدیث پڑھا نبی پاک علیہ السلام فرمایا حسنات العمر کا عدد نجوم السماء میرے عمر دیاں نیکیاں تاریاں برابر ہیں جی مولانا اگر نبی پاک نو تاریاں دی گنتی دا پتہ نہیں اور قیامت تک امتیاں دے اعمال دا بھی پتہ نہیں نبی پاک فیصلہ کیوں ہے نبی اٹے سٹے تا نہیں لیندہ نبی تخمیناً تا گل نہیں کردا حضور دی گل کوئی ذنی تا نہیں ہوندی عالم تعدن نبی پاک دے قول چگر لیتا لعلہ بھی آ جاوے وہ بھی یقین دے معنی دیندے کاش دے معنی چ نہیں زن دے معنی چ نہیں حضور دی حدیث ہے لیتا بھی یقین دے معنی تو ان سمجھ نہیں آمنی تو سن سبحان اللہ کو جی تم کہتے ہو کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم عمر پاک دا عقیدہ ہے صحابہ دا عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام الحمدللہ قیامت تک امتیاں دے عمل بھی جان دیں تاریاں دے گنتی بھی جان دیں اگر تیرا یہ عقیدہ نہیں تا تیرا حدیث کے ایمان ہے سبحان اللہ منکر الحدیث میں رولے گتے جاؤں ہے جی چشتی صاحب جی جنازے کے بعد دعا کا ثبوت دے دو میں کہ کیوں جنہیں جیڑی ویچ دعا منگی گئی اس تو بعد کسے ہور دعا دی لوڑ ران دی جی اندر دعا مانگی گئی جنازے دے ویچ دعا منگی گئی ہے پیچھے کیوں منگ دے تو میں کہ علامہ صاحب اس دعا تو بعد دعا منگی بے تب بد دعا بڑھوائیں گے سبحان اللہ پہلی دعا دی طرف رب توجہ ہی نہیں کرتا دوسری دعا دی طرف بھی توجہ نہیں کرتا علماء بیٹھے جدہ تری دعا بندہ منگ دے اللہ فرماندہ ہے یا ملائکتی قد استحییت من عبدی لیس لہو غیری فرشتے ہون تری واری آیا کھلوتا ہے میرے علاوہ کیڑا جی دے ویسی جو منگ دے تو آج انشاءاللہ تو سمیں بھی خالی نہ جیسا ہے سبحان اللہ 15 منٹ میں وعدہ کیتا 5 منٹ میں سبحان اللہ اکشو تمہیں جی دعا مانگی جا چکی ہے بعد میں کیا ضرورت ہے دعا مانگنے کی میں کہا جڑا مولوی آکھے نا ویچ دعا مانگی گئی ہے پیچھے نہ منگو او دی دعوت کرو دیسی ککڑ پکاؤ ویچ بوک مرچاں تے جس لئے ایتھے گلے تے مرچاں پٹیں تے آکھے پانی دیو نا کہ پانی سالن دے اندر موجود ہے پیچھے مل سکتا سور لگ وئی سی جو کے بھا پئی بکری توجہ ہے میں دعوے نال آنا قرآن نال بھی دعا بعد جنازہ ثابت ہے حدیث نال بھی ثابت ہے اجماع صحابہ نال بھی ثابت ہے المبسوط ہونے چاہیے میں ذمہ داری نال عرض کر رہے ہیں چور چوری کرے ہاتھ کٹو مولوی جھوٹ بولے زبان کٹ چاہیے المبسوط حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر پاک دے جنازے تو رہ گئے شامل نہ ہو سکے دوروں ڈٹھونے کہ جنازہ پڑھیا جا چکا ہے صفحت رٹ گئی ہیں دوروں فرمے انہیں ان سبقتمونی بالصلاة فلا تسبقونی بالدعا کہ میرے آمن تو پہلو جنازہ پڑھی کھلوتے ہو تو پچھلی دعائی تو میں نو رلن پچا گئے ہو موڑ میں ہوئے کوڑیاں کرنیاں بندہ اتھے ایک نہیں لگے اگلے نہیں کر گئے جیڑا بڑھڑا داڑی منا کے اتے پھٹکڑی مل کے راتی نون دی کریم لوکا کے مل کے سوندہ ہے وہ چوپ روے باقی بابے او بہوں منا لینے باروی منائی نے گھروں بھی منائی نے اے ایمان دا لسان سے آمن دیو قبر چ لتاؤں میں تے بندہ پھٹکڑی ملے
آپ چپ ہو ویندے ہو کو خیر ہے۔ سبحان اللہ انگریز کتے کو ایک صوفی صاحب گئے جی میں نوکری لگنی، انگریز آکھنے لگا کون ہوں؟ مسلمان ہوں۔ اس کہا اسا انگریز داڑھی والے نوں ملازمت نہیں دیندے، وہیں داڑھی بنا کے وہ دوئے دن داڑھی بنا کے وط گیا بھئی نوکری مل سی۔ اس پوچھیا داڑھی کیوں رکھی آئی؟ اکھن لگا میرے نبی دی سنت ہے، کیوں منائی ہے؟ ملازمت واسطے۔ انگریز کتا پہ آدھا ہے یہ تو اپنے نبی دا وفادار نہیں بنے ہاں ساڈا وفادار۔ بس کران چاہ سبحان اللہ سینے دا زور لے سے مگر صحابہ پاک دے عقائد دس رہے ہیں۔ حضرت صحابہ پاک دا عقیدہ ہے کہ نبی پاک نو تاریاں دی گنتی دا بھی پتہ ہے، قیامت تک گنتیاں دے اعمال دا بھی پتہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرمایا وعلیک السلام یا جعفر ابن ابی طالب۔ ایک میں پیا کہ چشتی صاحب جی یہ رسول پاک تم کہتے ہو محفلوں میں آتے ہیں تو قبر سے باہر کیسے آئے؟ میں کہ تو علامہ بنے قدر میں نہیں نہیں آپ دلیل دے دیں، میں ڈاڈی دلیل دے ماں جنہیں کیوں ہیں؟ میں کہ مر ربکا ما دینوں کا ما کنت تقول فی حاضر رجل یا فی حق حاضر رجل۔ اترائے سوال قبر اچ ہوندے اور تریے سوال تے نبی پاک دا دیدار کرایا جاندہ ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، حضور دے متعلق کی عقیدہ ہے۔ میں کہ اے دس اے اترائے سوال حضور دی ظاہری زندگی چی ہوندے ان کے نہیں؟ آکھیں لگا ہوندے ان تے مکھوت حضور پاک تو اس سے لے زمین دے اتے ہن قبر اچ کی میں نظر آندے ہیں۔ فرشتے تا سرکار دا دیدار کران دیں جی علامہ صاحب سرکار قبر دے اتے زمین دے اتے موجود ہیں۔ صحابی یا کوئی کافر مار کے قبر اچ پہنچے ہے، سرکار دی زیارت کرائی گئی ہے، کملے آ جیڑا زمین دے اتے رہ کے قبر اچ نظر آ سکتا ہے، قبر اچ رہ کے زمین دے اتے بھی دیدار ہے۔ فقتلو رولے ماشاءاللہ پرسوں بھی میں کر گیا پرسوں چشتی صاحب لکھے جی جنہیں یہ لبیک مدینہ پاک پہنچ وہیں دی کتھے ڈیرہ غازی خان کتھے مدینہ پاک یہ لبیک وہاں کیسے پہنچتی ہے؟ میں کہ میں نے اتنا دس چاہ بھئی بلال پاک تا زمین تے ٹر دے ودیان میراج علی رات تے سرکار جنت چاند تے واپس آکے فرمے انہیں کیڑے عمل کرنا ہے تیری آواز قدمہ دی میں جنت سنی ہے جیڑا جنت چ رہ کے زمین تے ٹورن والے بلال دی آواز سن سکتا ہے تیری لبیک مدینے چ نوجوان زین واش کر حق مسلک جماعت اہل سن اور کاظمی علیہ رحمت فرمان دے ہیں میراج علی راتی کوئی ٹرے ہی نہیں کیوں؟ حضور روح کائنات جس لئے کائنات دی جان نکل گئی ہر شے اپنی جگہ تے روک دے بندہ اللہ نہ کرے جند نکل دیئے جتھے ہاتھے اٹھائیں جتھے پیرے اٹھائیں جتھے آنکھیں اٹھائیں پھر حضور چونکہ کائنات دی جان سرکار گئے ٹینی اپنی جگہ تے رک گئی پانی اپنی جگہ تے رک گیا جڑا وضو کیتا نے کنڈی اپنی جگہ تے رک گئی سرکار آئے ہر شاید جان پیدا ہو گئی پانی وضو والا ٹور پیا کنڈی ہلن لگ گئی ٹینی ان کے سلے سرکار چلے گئے ہر شاید جان نکل گئی کوئی اس رات چلیا نہیں تے بلال پاک دے ٹورن دی آواز نبی پاک سنی کی کوئی ٹورے آتا سنے آپ فرماندے ہیں اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ یہ صدیاں بیت جاسن قیامت دا 50,000 سال دا دہاڑا ہی گزر جاسن جنتی جنت جاسن جہنمی جہنم میں اللہ نہ کرے حضرت بلال پاک جدہ ڈاچی دی مہار پکڑ کے ٹرسن حضور ڈاچی دے ہوتے ہوسن اور لکھاں سال بعد جڑی بلال دی ٹران دی آواز آئی نبی پاک پہلے کوئی نہیں گلہ دی قدر کوئی نہیں بھائی جی
تو سا ہو سوراں دے عاشق، چونکہ آپ خود سوری لین میں نوں یا کہنے تو ہی کو سور لا سکیں تا لا لیں۔ ماشاءاللہ قاری صاحب بڑا سونا باز کر گیا تھے، سوری ڈاڈھی لے گیا، اور قرآن شریف تہین پڑھے ایسے ہو جے لوگ الحمدللہ سونے نال تولن دکھا، آل سنت دا سیر اچھا کریں دن سونا قرآن پڑھ۔ سبحان اللہ، آپ سبحان نبی پاک علیہ السلام جنت دے اندر تشریف لے گئے، معراج علی رات حضور ڈٹھا، ایک بندہ قرآن بیٹھا پڑھتا ہے جنت ہے۔ حضور پوچھیا جبریل کون قرآن بیٹھا پڑھتا ہے؟ حضور تو غلام حارثہ بن نعمان۔ کیوں؟ سرکار اس اممہ دی بڑی خدمت کیتی ہے تے مرن لگے انہوں اممہ آکھیا ہا میرا پوتر جتھے ہی رہے قرآن پڑھتا رہے، اے ماں دی دعا ہے سو جنت چاہ کے بھی قرآن۔ 15 منٹ دا وعدہ آئی، تقریباً میں کوئی 3 دن نیڑے لا گیا، اللہ میری حاضری کرے۔ اچھا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں آج کل بڑا ایک اہم مضمون لئی ودا، اگلے دن میں بیان کیتا گیا اور ہر مجمع تقریباً بیان کر رہے ہیں، سکول کالج دے چھوڑاں دے ذہن واش کرن واسطے۔ اے مرزا، جیل پلمبر، بابے تو شاہی کوئی نہیں، بابے تو کچھ نہیں کر سکتے، بابوں کے پاس تو کچھ نہیں ہے، یہ لاشیں ہیں، خود محتاج ہیں، جو خود محتاج ہو وہ دوسرے کو کیا دے گا، بابوں کے پاس کچھ نہیں، ولی خالی ہیں۔ میں کہ قرآن ہی پڑھ لیا کرو، تو سعودے کل متاثر ہوندے ہو، وہ قرآن دا ہی مخالف ہے، حدیث دا بھی مخالف ہے، صحابہ اور تابعین دا بھی مخالف ہے۔ میں قرآن ہی چود لائے لینا کہ سبحان اللہ آتا اچھی آواز۔ میں تو ڈاکٹر ذاکر نائک نو بھی چیلنج کیتا جدہ آیا ودا رہا ہے، میں کہ تو جاہل سنی نو بھی مشرک ثابت نہیں کر سکتے۔ چاہ تفسیر خازن نبی پاک علیہ السلام فرمایا ایک دور آسی میرے غلامہ دے اتے لوگ شرک دا فتوہ دے سے، صحابہ پاک ساڑھے عقیدے سیدھے کرنے آنے انہا ہاتھ چا جوڑے، حضور فتوہ لامان والا مشرک ہو سی یا جنہ تے فتوے لگ سن او مشرک ہو سی، رامی فتوہ لامان والا، مرمی یہ دوتے فتوہ لگ گیا، حضور رامی مشرک ہو سی یا مرمی؟ نبی پاک علیہ السلام فرمایا جنہ تے شرک دے فتوے لگ سن میں محمد زمانہ دے رہے ہیں، وہ شرک تو پاک ہو سن، مشرک اوے ہو سن جڑے شرک دے فتوے۔ یہ حدیث زندگی بھر پلے بان کے رکھیں، 036895 میرا نمبر ہے، حدیث لکھامنا میری ذمہ داری۔ جیڑا بندہ آکھے بھئی سننے مشرک ہے، سمجھ لائے حضور دی حدیث پر حق کے، جدو تے شرک دا فتوہ لا رہے ہیں، وہ پکا توحید دیا جیڑا فتوہ لا رہے ہیں خود مشرک ہے کہ وہ حدیث پر۔ میرا ضمیر مطمئن میں تو آڑی جھولی اج بڑا کچھ پا رہا۔ 2 مثالہ قرآن چو دیواں تاجو بابیاں نو رب طاقت دیتی ہے۔ اے کملو بابیاں دی شان توراول ورائے، اتھے پانی نو پتہ لگ لائے، فیصلہ تو آڑے ہوتے۔ یہ جو موسیٰ علیہ السلام لگن دریا نے 12 رستے چھوڑ دیتے اور آپ دی قوم گزر گئی، جس لئے فرعون بے ایمان تھے وہ دی قوم داخل ہوئی ہے، وہ رستے مل گئے، پانی مل گیا، رستے ختم ہو گئے، فرعون تے فرعونیاں دے ہمباری سارے ڈوب گئے۔ میں نے ایمان نال دس پانی نو کہیں دس سے آئی جو پہلو دوست گزریں تے ہون دشمن، تو ترکڑیاں جا کے نبیاں دا علم تو لیں، اتھے دریانوں پتہ ہے پہلو اللہ دے بندے گزریں، کلیم اللہ پاک گزریں، ہون دشمن پہ گزر دے، دوستانو راہ پہ دین دا، دشمنانو غرق پہ۔ ایک پہ آکے نبی تو کوئی نفع نہیں دے سکتا، میں کہ قرآن تیرے پیو پڑھنے۔ کلیم اللہ پاک فرمان دن ہے یا عصاج، یہ میرا سوٹا ہے، اتوکاو علیہا، ادھتے میں سہارا لانا، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِ، بکریاں دے اتے پتے ہی جھاڑ لینا، وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ اُخْرَى، میرے واسطے اس سوٹے دے وچ بڑے نفعن دوسرے۔ جی مولانا تو ساں دیو نبی نفع نہیں دیندہ، نبی آدھا میرا سوٹا ہی نفع۔
یار قرآن تے بھی سبحان اللہ منگنا پوے چلو پرانیاں کر لینے جے تو نمیاں چنگیاں نہیں پہیاں لگے دیں 1 کلو کٹے دا گوشت اتے شاپر مڑ مڑ اتے کپڑا ولیٹی ودائی میں کہا کیوں اے جڑے گوشت تے کٹے دا اینو کان بوٹیاں چھک لیں دن ہل شکرے پم دن تو میں کہا 1 کلو کٹے نو شکرے تے ہل پائے سکتی اے جڑی 2 من دی لاش بغیر پردے دے پیچھو موٹر سیکل تے بھائی ہم دے اینو ہل شکرہ نہیں پائے سکتی صرف چسا نہیں لمین دیاں کوئی عملی کریں دے نوجوان میں دیرے چگلے دے بھی آگیا یہ اس طرح ڈاکوں ہیں تینوں بیوی پلیٹ نہیں کدے پاک نہیں مل سکتی میں قسم خدا دی چاہتا یہ بیوی پاک لمنی ہے خود پاک 2-4 نوجوان سمیر گئے تھے تو باں کھڑی کر کے پیانا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الطیبات للطیبین والطیبون پلیت عورتاں پلیت مرداں واسطے پلیت مرد پلیت عورتاں واسطے پاک عورتاں پاک مرد پاک عورتاں واسطے تو پلیت ہوئے تے تینوں بیوی پاک ملے قرآن دا خلاف کرنے بیٹھے ہو اے جھولی اڈی کھلوتاں سید دے دربار تے میرے سونے ہیں جی میں قاری صاحب نو رنگے ہے تو ہی رنگی ویسے چشتی نال وعدہ کر کہ انشاءاللہ جوانی پاک اسی میں دعا کیتی جانا اللہ دا کرم ہے میرا پلوتا نہیں لگ دا دعا لگ دی انشاءاللہ تینوں بیوی حسن سیرت اور حسن صورت والی مل سی شرط ہے جو جوانی بھی پاک ہوئے مبین ہے ایو سبحان اللہ تو سائیں جوانیاں پاک کیتی ہیں چشتی صاحبہ دوہریاں گلہ نہ کیتیاں کر میں ککی میں جیڑا ہوئی پلیت گیا انہوں پاک کی میں مل سکتی ہے تو خدا کی کھلوتا میں کہے ہکے میرے رب دا عدل ہکے میرے رب دا فضل عالم بیٹھن سبقت رحمتی علی غضبی اللہ فرماندہ ہے میری رحمت میرے غضب تے غالب ہے چشتی دعا کردہ ہے تو صدق دل لال توبہ چکر اللہ عدل کرے تا پلیت نو پلیت دیسی لیکن وہ عدل دا پابند نہیں او دا فضل عدل تے غالب ہے صدق دل لال توبہ تو چکر اللہ فضل کر کے انشاءاللہ پاک بیوی عطا کتنا اعلیٰ مسئلہ میں پیش کیتا ہے تیریاں ماما قبران دے اندر دکھ پا رہی ہیں جے تو لوفنا رلے پھر رہے ہیں آخری گل سبحان اللہ جی بابے کچھ نہیں کر سکتے میں کہا قرآن چپڑ قاری صاحب تا چاستہ پڑھ گئے پر مائیں ان پاٹا ڈھول پڑھ دیتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام فرمان دن انی اخلق لکم من الطین کحیات الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرم باذن اللہ ایک لفظ مانا انی بے شک میں اخلق لفظی معنی بنتا ہے پیدا کرتا ہوں میں حاصل معنی کر رہا ہوں میں بناتا ہوں اخلق لکم تمہارے لیے من الطین مٹی کے گارے سے کہیعت الطیر پرندے کی شکل فانفخو او دے وچ پھوک مرے نا اللہ دے حکم نال اٹھ جاندے مولوی یاد ہے بابے کر کچھ نہیں سکتے جتھے تیری سینس دی ماں گھٹنے ٹیک گئی ہے بے جان جان سینس پیدا نہیں کر سکتی نبی دی پھوک بے جان رات دے 1:30 بجے اتنا ذوق 1:45 بجے اتنا ذوق چس نہیں آگئے تو ساڑھے بوتھے سونے اس سید دی برکت اور انشاءاللہ خالی نہ
ایک مثال ہور پہ دے پوتر انہیں شادی کرا لی سبحان اللہ سبحان اللہ عیسیٰ علیہ السلام فرمان دل وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ ایک لفظ زمانہ پیچھے کو رولا نہ کرتے ابرئو میں بری کرتا ہوں میں شفا دیتا ہوں الاکمہ مادر زاد اندھے تھے جی تو آنا باب کر کچھ نہیں سکتے عیسیٰ پاک فرمان دیں جماندرو انہ لایا ہو پھوک مرے سام بینائی جماندرو نبینے نے تو سینس بھی اپریشن نہیں کر سکتے سینسا دیئے پچھو بینٹری ہوئے تو اساں بلب لگا باقاعدہ بینٹری ہیں پچھو اے اگا بلب ہے وہ دے پچھو بینٹری کوئی نہیں اساں بلب کتھے لاوی ہے جماندرو انہ دیاں بینٹری ہیں کوئی نہیں جنو تو آنے ہو دے کوئی طاقت نہیں اللہ دے نبی پہ آدھے جماندرو انہ لایا ہو پھوک مرے ساں بینٹری بنائی ساں بلب چاس کسی نے ایک مثال ہوتے ہیں اچھی آواز 24 نومبر بروز اتوار بعد نماز مغرب بول سیدن شاہ مفتی اللہ بچایا صاحب بعد نماز مغرب مفتی مظہر درانی صاحب یہ جنہ ہی سنانا ہے جنہ آپ بھی تشریف لے آ رہے ہیں کہ انشاءاللہ عشاء تو بعد اناندہ بھی خطاب ہو سی تو میں بھی انشاءاللہ کوشش کرے سا میری بھی حاضری ہو سی سبحان اللہ آخری گل کر رہے ہیں ہر مجمج کرنا اور بڑی ضروری ہے ایک ملہ آکھن لگا اللہ چاہے تو بیک جنبش قلم کروڑوں محمد پیدا کر دے اللہ ایک قلم دی حرکت نال کروڑا محمد بنا سکتا ہے معاذ اللہ سنیہ دا شیر علامہ فضل خیر آبادی علیہ رحمت کھڑے ہوئے فرمان لگے تو آنے اللہ ایک قلم دی حرکت نال کروڑا محمد بناوے اساں سنیہ دا دعوے رب دعا محمد ہی نہ بنے میں تھے قاری صاحب قبلہ دی موجود گئی تھی حاجی سعید احمد خان صاحب سکھانی علیہ رحمت انہاں الحمدللہ تخراج تحسین پیش کرنا ہر سال اس کورس پاک سے آندے پچھلے سال انہاں دا قاری صاحب تا حکم ہی اسے انہوں دیں دیا وہ میں حکم دیں دیں انہاں دا وصال ہو گئے اللہ انہاں دی قبر نور علی نور تو آڈا ارادہ ہوئے تو میں گل پوری کر لیکن اے بڑھڑے ہو اے کوئی ایمان والا لسانسی آمن دے ہو قبر جلتوں میں تے بندہ پھٹکڑی مل لے اپنی شادی اگا ہورا نال ہونی ہے ہورا نال داڑی ہوئی تا ہورا مل سنی تا ہورا رات دے پونے 2 بجے کتنا سکون ہے سید دے قدم ہے آیا کر حاضری دیتی کر میں فرمان پڑھا چاہ تاکہ تیرا ذہن واش ہوئے انہا برکت الصالحین جاریت بعد مماتہم کما کان فی حیاتہم سونے فرمایا ولیدیاں برکتاں جی میں زندگی جاریاں قبر ونیاں تو بعد بھی تیری ایک حدیث نال تسلی نہیں تو میں ایک حدیث اور چا پڑھا ایک وہابی نے اس حدیث تے اعتراض کیتا ہے وہ دا 15-20 منٹ دا کلپ ہے میں تقریباً 35 منٹ دا کلپ چاڑے ہیں چوتھا مہینہ جواب کوئی نہیں حدیث کیا ہے نبی پاک علیہ السلام فرمایا اذا تحیرتم بالامور فاستعینوا باصحاب القبور سرکار فرمایا تو انہوں کوئی مشکل پیش آوے اللہ دے ولیاں دیاں قبراں تمہیں کے مدد مانگے آئے اللہ تھوڑی مشکل آج تائیں یاد ہے کہاں لکھا ہوا ہے قبروں والوں سے مانگنا میں تو حدیث پڑھی گال پوری کرا چاہجے سبحان اللہ کروڑوں محمد پیدا کر دے سنیاں دے شیر علامہ فضل خیر آبادی علیہ رحمت فرمایا تو کروڑوں محمد آنے ساڑھا دعوی رب دعا محمد ہی نہ بنے اسا کیا تو سا ان اللہ علا کل شین قدیر نہیں پڑے
کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے. فرمایا پڑھے ہے پر یاد رکھ شاید امانہ کر کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے. شے کسے کہتے ہیں؟ وہ پیادہ ہے ایل موجود، جو چیز موجود ہو وہ شے ہے. فرمایا اللہ اپنی شانہ نال موجود ہے جی. فرمایا اللہ نو شے آکھیا جا سکتا ہے جی. فرمایا ہون پڑھ اللہ ہر شے تے قادر ہے. اللہ بھی تو ایک شے ہے. ہون دس اللہ دعا خدا بنا سکتا ہے. ہر شے پہ جو قادر ہے تو اللہ بھی تو ایک شے ہے، کیونکہ معدوم تو ہے نہیں. معدوم لا شے ہے، موجود شے ہے. وہ تو چپ ہو گیا. سنیاں دے پیر آکھیا ہون میں دلیل دیواں جو رب دعا محمد نہ بڑھائی سی. موڑی کوئی نہیں. فرمان لگے بالفرض اللہ دعا محمد بناوے تو انہوں ختم نبوت دا تاج پویسی یا نہ پویسی؟ اگر دعا محمد بنا کے ختم نبوت تاج نہ پواوے تو او محمد نہیں. تیجی اگر دعا محمد بنا کے ختم نبوت دا تاج کسے ہور نو پواوے ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، ختم نبوت دا تاج اس محبوب نو پوایا ہے. کسے ہور نو پواوے قرآن جھوٹا ہوندہ ہے. قرآن جھوٹا ہو نہیں سکتا رب کدے دوسرا. ایک باری اور سبحان اللہ. نہ قرآن جھوٹا ہووے نہ رب دعا محمد بناوے. اگر دعا محمد بن دے ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، قرآن جھوٹا ہوندہ ہے. رب دا کلام جھوٹا ہو نہیں سکتا دوسرا محمد بن. حضرات 15-20 منٹ دا وعدہ ہی تے 47 منٹ نویڑی کر تے چاسوی آئی ڈاڈھی دیتی نے کلیجے ٹھارے نے مائی تو آڈی جھولی اچ بڑا کچھ پالا. مہربانی کرو میرا سونا رفیق سفر کاری جوید احمد سلطانی اینو رب او شانہ دیتی ہیں کہ دائیں پروگرام میں جوانیاں تا مینو پیچھے پوچھتے ہیں اینو پہلے پوچھتے ہیں تے تساں آج محبت نال نہیں سنا. کاری محمد رب نواز صاحب دیتا شخصیت و مہربانی و شفقت ہے اور راسی. 3 مصرے پڑھ دے تے جی مہربانی کر سو پاک حسین دے نام دی ویل ضرور دیونی ہے. جے چوپو تو تقریر دوبارہ شروع. ایک کول خانی تے ویندے ہو تے بیوی نو آدھے روپیہ 100 دے مولوی دا مرنا کٹنا ہے. اے حضور دا غلام ہے. پاک حسین دے نام دی ویل دے سو. میں نو کافی ساریاں فرمیشیں لیکن میں تھک چکا. رشتہ پیشہ وار بکاری جو روزانہ